محترم مسلمان روزہ داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح روزے کے موجبات ہیں، واجبات ہیں، مکروہ افعال ہیں، مسنون افعال ہیں اور دیگر شرعی احکامات موجود ہیں، تو فقہ احوط باب الصوم کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں روزے کے مسنون افعال کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میرا ایک سنت پر عمل کیا اس کے لیے 70 شہیدوں کا اجر ہے، ثواب ہے، ایک سنت پر عمل کرے تو نماز میں مسنون افعال ہیں، روزے کے اندر مسنون افعال ہیں، وضو کے اندر ہیں، غسل کے اندر ہیں، تیمم کے اندر ہیں اور زکوٰۃ کے اندر ہیں۔ تو اس طرح روزے میں بھی جو ہے چند مسنون افعال ہے۔ فقہ احوط کے روشنی میں مجموعی طور پر 9 مسنون افعال ہیں۔ اگر ان 9 مسنون افعال پر ہم کامل طریقے سے عمل کریں تو ہمیں ایک سنت پر عمل کرنے سے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 9 ضرب 70 کریں، 9 × 63 تو 630 شہیدوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو آئے سماعت فرمائیں کہ اس ماہ مبارک میں روزے کے شرعی احکامات کی روشنی میں وہ مسنون افعال کون کون سے ہیں۔ فقہ احوط باب الصوم کی روشنی میں ان 9 مسنون افعال میں سے ایک یہ ہے کہ سحری کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، سحری ضرور کھایا کریں۔ تو سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ دوسری سنت جو ہے غروب آفتاب کے یقین ہو جانے کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرنا، یعنی کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا، میدانی علاقوں میں غروب آفتاب ہے اور پہاڑی علاقوں میں جو ہے شفق کا وہاں پر ظاہر ہونا ہے، تو جو ہی وقت مغرب کی نشانی یا غروب آفتاب ہو گیا تو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کا جب واضح طور پر نشانی ظاہر ہو جائے تو افطار کرنے میں جلدی کرنا ہی سنت ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات، بادل چھا جانے اور پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے آفاق والے مقامات میں افطار میں تاخیر سے کام لینا۔ یہ تو اب اس جدید دور میں یہ مسئلہ نہیں رہا ہے، چونکہ بادل آئے یا نہ آئے اور موسم ابر آلود تو رہے یا نہ رہے، چونکہ وقت اگر آگے بڑھنا ہے تو زیادہ 1 منٹ آگے بڑھتے ہیں، کم ہوتا ہے 1 منٹ نیچے ڈکریز ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کل اگر ہم نے نماز وقت مغرب جو ہے یہ 6:35 پر افطار کیا، تو آج موسم ابر آلود ہو گیا، بادل چھا گیا، تو ہم 1 منٹ آگے کر کے 6:37 پر آپ افطار آرام سے کر سکتے ہیں۔ تاہم مسنون طور پر یہ بیان موجود ہے۔ اچھا جی، پھر جو ہے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا ہے، ہو سکے تو کھجور نہیں تو پانی، یہ دونوں یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو کھجور اگر آج کل بہت مہنگے ہوں، 700، 800، 1200 روپے کلو ہو چکے ہیں، تو آپ نے اتنا استطاعت نہ ہو تو پانی پر آرام سے افطار کر سکتے ہیں۔ دونوں سے افطار کرنا جو بھی ہو سنت ہے۔ اور 5واں جو سنت ہے، افطار کرتے وقت اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر محفل ہو، اجتماع ہو تو ایک آدمی پڑھے، باقی سماعت کریں۔ اگر انفرادی ہو تو افطار کرنا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم لک صمت و بک آمنت
وبرزقك افطرت وعلیک توکلت فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کا پڑھنا بھی سنت میں شامل ہے۔ اچھا جی، اس طرح روزے کے مسنون افعال میں جو ہے 6 نمبر پر دیگر تمام مہینوں کی نسبت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے، چونکہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ذکر الہی، ذکر خفی ہو، ذکر جلی ہو، ذکر غیب الغیوب ہو، ذکر سری ہو، ذکر قلبی ہو، ذکر کی مختلف اقسام ہوتے ہیں، جو بھی ذکر ہو، ذکر اور دیگر مقبول اور محبوب بہت سارے دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ زبان پر جاری کرنا۔ امام زین العابدین کی دعائیں، امام باقر کی دعائیں، حضرت خضر کی دعائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی اس طرح بہت سارے ایسے خوبصورت ترین دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے رقاب ہے، دعائے گنج العرش ہے، تو ان دعاؤں کا ورد کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ یہ عمل ٹھنڈے ایام میں پورے کے پورے مہینے یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں، اور فرمایا کہ سنت ہے، آخری 10 دن تاکیدی طور پر سنت ہے۔ تو ہمیں تمام خانقاہوں اور مساجد میں جو ہے چاہے افراد کم ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر باقاعدہ پردہ لگا کر اہتمام کر کے سیٹ اپ نظام کلیئر کر کے جو ہے فقہ کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعتکاف کا بندوبست کریں، تو آخری 10 دن تاکیدی سنت ہے۔ اچھا جی، 9واں نمبر پر جو سنت ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ اگرچہ تر چھڑی سے ہی مسواک کیوں نہ کریں، یعنی کہ جو بیر ہوتے ہیں، سفیدے ہوتے ہیں، ان کی جو لکڑی ہوتے ہیں، جس قسم کی لکڑی کا بھی ہو، وہ مسواک کے لیے بہترین چیز ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آرام آرام سے آپ روزہ کے دوران جو ہے ان سے مسواک کریں۔ تو فقہ نے اس حوالے سے بھی تاکید کیا ہے کہ مسواک کے لکڑی ہو تو وہ استعمال کریں، اگر وہ نہ ہو تو کھردرے کپڑے سے دانتوں کو رگڑ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو جو ہے اپنی انگلیوں کو ٹوٹ کے برش کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کر کے اچھی طرح جو ہے مسواک کریں، دانتوں کو صفائی کریں، یہ سنت ہے۔ تاہم جو ہے ادھر باب الطہارت میں یہ فرمایا کہ ولا يجوز المبالغۃ من غیر صوم، رمضان المبارک کے علاوہ جو ہے دیگر ایام میں جو خوب جو ہے مسواک کرنا ہے، اچھی طرح صفائی کرنا ہے، یعنی کہ مبالغہ سے مراد یہاں پر کوئی کہ اتنا منہ میں پانی ڈال کر نہ رکھے، غرغرہ نہ کریں کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے۔ اور دوسرا آج کے جو کیمیکل جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس میں کستوری جو تیز قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، وہ دانتوں کو دن کو لگانے سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی جو حرارت ہے، جو بو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے مبالغہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ باقی ہر قسم کے لکڑی سے جو ہے کھردرے کپڑے سے، ہاتھوں کے انگلیوں سے مسواک کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ تو یہ 9 مسنون افعال فقہ احوط کی روشنی میں میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان مسنون افعال پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔